قدرت حالات کے مطابق ایسے آدمی پیدا کر دیتی ہے جس کی وقت اور حالات کو ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا میں دو قوتیں ہیں، ایک تلوار اور دوسرا قلم۔ علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائے، کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا۔ میں اپنا کام پورا کر چکا ہوں۔ قوم کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ اسے مل گئی ہے، اب یہ قوم کا کام ہے کہ وہ اسے تعمیر کرے۔ امید اچھی رکھو لیکن تیاری برے حالات کے حساب سے کرو۔ میں درست فیصلے لینے پر یقین نہیں رکھتا، بلکہ فیصلہ لے کر اسے ایک بہترین فیصلہ ثابت کرتا ہوں۔ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو پاکستان کا وجود ختم کر سکے۔ یقین، نظم و ضبط اور بے لوث لگن کے ساتھ دنیا کی ایسی کوئی چیز نہیں جو حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ہم عموماً اور نوجوان خصوصاً بچت کی اہمیت سے واقف نہیں۔ اگر آج ہم 1 پیسہ بچائیں تو کل یہ 2 پیسہ ہو جائے گا اور اس کے بعد 4 پیسہ ہو جائے گا اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ اپنی بساط سے زیادہ خرچ کرنے اور قرض لینے کی عادت نے ہمیں برصغیر میں اپنی خود مختاری سے محروم کر دیا۔ بچوں، مت انتظار کرو اب کسی قائد اعظم کا، میں نہیں آ سکتا، اب ہمت کرو۔ آخر کب تک یوں ہی انتظار کرتے رہو گے؟ اب تم بڑے ہو گئے ہو، یہ ذمہ داری تم ہی کو نبھانی ہے۔ صاف کر دو اس گھر کو ہر گندگی سے۔ مسلمان جھکنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، اگر اسے جھکانے کی کوشش کی تو بابر بن جائے گا۔ یہ ٹیپو سلطان کی صورت میں نمودار ہوگا، یہ مر جائے گا لیکن محبوبی قبول نہیں کرے گا۔ ایسے حالات ہو گئے ہیں میرے دیس کے، ہر شخص لگ رہا ہے مورت ہے یہاں۔ آ دیکھ اپنے پاکستان کو ذرا اے قائد، آج پھر سے تیری صورت ہے یہاں۔ ایک شخص بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ ایک شخص تو مر جاتا ہے لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ خدا نے ہمیں یہ سنہری موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم یہ ثابت کر دکھائیں کہ ہم واقعی ایک نئی قوم مملکت پاکستان کے معمار ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ خدا را کہیں لوگ ہمارے متعلق یہ نہ کہیں کہ ہم یہ بار اٹھانے کے قابل ہی نہ تھے۔